ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض سادسہ، آج فرائض ہی ہے نا۔ ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے میں بلاغت پڑھ لی تھی اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اب ایک ایک ہفتہ پڑھیں گے، ایک ہفتہ بلاغت پڑھیں گے، ایک ہفتہ فرائض، تاکہ ایک بحث بلاغت کی بھی ختم ہو جائے اور ایک بحث فرائض کی بھی ختم ہو جائے۔ تو اسباب الارث، اس کی بحث چل رہی تھی اور اس میں سبب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور ارث کے لغوی اور اصطلاحی تعریف تو خیر ہو ہی چکی ہے، ہم لوگوں نے اس کو جان لیا ہے، یاد کر لیا ہے نا۔ پھر اسباب الارث میں جو نسب نکاح والا ہے، اس میں نسب کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف، نسب کی کتنی قسمیں ہیں، فروع اصول حواشی۔ فروع اصول حواشی میں کون کون لوگ آئیں گے، ان کی کیا تعریف ہے، فروع اصول حواشی کی کیسے ہم اس کو سمجھیں گے، یہ ساری تفصیل ہم نے پچھلے ہفتے میں پڑھ لیا ہے ہم لوگوں نے۔ اب اس کا جو دوسرا سبب ہے، وراثت کا دوسرا سبب، یعنی آدمی وارث کیوں ہوتا ہے، آدمی کے وارث ہونے کی تین ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے وہ نسب میں ہو، یا اگر نسب میں نہ ہو تو ایک دوسرے کا نکاح ہوا ہو، ہے نا۔ دیکھیے، شوہر کہیں کا ہوتا ہے اور بیوی کہیں دوسرے پردیش، دوسرے ضلع اور دوسرے علاقے کی ہوتی ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن شادی ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کی جائیداد میں ایک تناسب سے، جو ابھی آگے بتایا جائے گا کہ کون سی وہ حالت ہے جس کے حساب سے بیوی شوہر کی جائیداد میں کتنے کی حقدار ہوگی اور شوہر بیوی کی جائیداد میں کتنے کا حقدار ہوگا، یہ جب ہم اصحاب الفروض کے احوال پڑھائیں گے آپ لوگوں کو تو بتائیں گے۔ ویسے موٹے موٹے طور سے آپ جان لیجئے کہ بیوی کا حق یا تو شوہر کی جائیداد میں 1/4 ہوتا ہے یا تو 1/8۔ آواز صاف نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، آپ بتاؤ، آواز صاف جا رہی ہے؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے احوال تو میں باضابطہ طور سے جب اصحاب الفروض کے احوال لکھاؤں گا تب بتاؤں گا، لیکن ویسے موٹے طور سے یہ جان لیجئے کہ بیوی کا حصہ شوہر کی جائیداد میں کتنا ہے، بھئی یا تو شوہر کی کوئی اولاد ہوگی یا تو نہیں ہوگی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر کے پاس اولاد ہو لیکن بیوی کے پاس اولاد نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی، دونوں میں الگ الگ ہے۔ جیسے مان لیجئے ایک آدمی نے 2 شادیاں کی ہیں تو دوسری بیوی سے اس کو اولاد ہے اور ایک بیوی سے اولاد نہیں ہے اس کو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر کے پاس اولاد ہو اور اس کی ایک بیوی کے پاس اولاد نہ ہو۔ جیسے ہمارے ہاں یہ چیز جلدی سمجھ میں نہیں آئی، اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھئی شوہر کے پاس اولاد ہے، اس کی بیوی کے پاس اولاد نہیں ہے، تو اگر ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جائے کہ تو یہ بڑا اچنبھا لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شوہر کے پاس اولاد ہے اور بیوی کے پاس اولاد نہیں ہے۔ بہت عجیب لوگ ہے نا۔ لیکن جہاں اس چیز کا رواج ہے کئی شادیاں کرنے کا، تو وہاں تو یہ لوگ عام طور سے اس کو جانتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی نے 4 شادی کر رکھی ہے، ایک ہی بیوی سے اس کے پاس اولاد ہو، 3 بیویوں سے اولاد نہیں ہے۔ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بیوی سے اولاد نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا اور سب سے اولاد ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی سے ہو، کسی سے ہو، کسی سے نہ ہو۔ یہ ساری کنڈیشن سے سارے حالات ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور شوہر کے پاس اولاد یا تو ہوگی یا تو نہیں ہوگی، 2 ہی کنڈیشن ہے، تو اگر شوہر کے پاس اولاد ہے، وہ چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، اولاد میں دونوں آتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب عربی زبان میں ولد بولا جاتا ہے تو ہم لوگ تو عام طور سے لڑکا سمجھتے ہیں، لیکن ولد کے معنی لڑکا لڑکی دونوں ہوتے ہیں، ہے نا۔
हाँ, अल्लाह ताला है ना, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के सिलसिले में कि मुज़क्कर का जो है मुज़क्कर के लिए मुअन्नस का डबल हिस्सा है। तो तुम्हारी औलाद में अल्लाह ताला नसीहत कर रहा है, वसीयत कर रहा है कि तुम्हारी औलाद में जो मुज़क्कर होने जो बेटे हों उनका हिस्सा बेटियों के मुकाबले में डबल है। इसका मतलब औलाद मुज़क्कर भी हो सकते हैं और मुअन्नस भी, है कि नहीं? हाँ, दोनों हो सकते हैं। तो अगर शौहर के पास औलाद है तो बीवी को जायदाद, उसकी जायदाद का, उसकी कुल जायदाद का 1/8 हिस्सा मिलेगा। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए हिस्सा कब दिया जाएगा, उसकी मैं एक तरतीब लिखा चुका हूँ आप लोगों को जायदाद में। ये नहीं कि इंतकाल हुआ तमाम पूरी जायदाद का उसको 1/8 दिया जाएगा। एक तरतीब मैंने उसको आप लोगों को बताया है ना कि पहले कहाँ खर्च किया जाएगा, फिर खर्च किया जाएगा, फिर कहाँ खर्च किया जाएगा। हाँ, तो वो जो तरतीब है उसको, तरतीब है, आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, हाँ, तो जो तरतीब है उसको तो खैर ख्याल ही रखा जाएगा। और अगर अच्छा जायदाद का 1/8, जायदाद का 8वां हिस्सा उसको हम बोलेंगे अरबी इस्तिलाह में सुमुन। क्या बोलेंगे? सुमुन बोलेंगे। सुमुन के माने होते हैं 1/8। और किसी की जायदाद का 1/8 हिस्सा ये आपको निकालना आता है? मैंने आप लोगों से बहुत पहले कहा था कि अगर आप लोगों को बटे का जोड़, घटाना, ज़रब, तक़सीम ना आ रहा हो, अगर वैसे मैं समझता हूँ कि अक्सर को आ रहा होगा, लेकिन इत्तेफाक से अगर कोई लड़का ऐसा हो कि उसके जहन से बात निकल गई या उसे नहीं ये चीज़ समझ में आ रही है तो ज़रूर इतनी चीज़ सीख ले, वरना निकाल नहीं पाएगा, वो जान नहीं पाएगा क्या है। हाँ, तो फिर बाद में मुझे ना कहिएगा कि मेरे समझ में बात नहीं आ रही है, 1/8, 2/3 कितना हो गया, कैसे इतना आ गया, निकाल दिए। तो इसको तो आप लोगों को जानना ही जानना है, हर हाल में जानना है। इतनी चीज़, इतनी मोटी चीज़ 2 दर्जा 4-5 के लेवल की है, इसे आपको सीख लेना है अगर आप लोग, आपके साथियों में से कोई नहीं जानता है तो। और अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो मैं बता रहा था कि अगर शौहर का इंतकाल होता है और उसकी औलाद नहीं है तो बीवी को कितना मिलेगा उसकी जायदाद में से? बीवी को 1/8। हाँ, बीवी को 1/8, मैं बता रहा हूँ, बीवी को 1/8 मिलेगा। और इत्तेफाक से शौहर के पास औलाद नहीं है, वो तो शौहर के पास औलाद है तो 1/8 मिलेगा। और अगर शौहर के पास औलाद नहीं है तो बीवी को 1/4 मिलेगा। अब आप जानते हैं कि 1/4 1/8 का डबल है। 1/4 1/8 का डबल है, या यूँ हम कह सकते हैं कि 1/8 1/4 का आधा है। अच्छा, अब अगर ये तो हो गया, ये बीवी के हवाले हो गए। शौहर का देख लेते हैं। शौहर को भाई मुज़क्कर है तो उसको डबल मिलना चाहिए ना। इसका सेम उल्टा देखते हैं। अगर मान लीजिए बीवी के पास औलाद है, बीवी का इंतकाल होता है, बीवी की कोई जायदाद है। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में बीवियों के पास जायदाद इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है कि नहीं? क्योंकि उनको अपने माँ बाप की जायदाद में से कुछ मिलता ही नहीं है। तो यहाँ तो खैर तसव्वुर नहीं है, इसलिए नहीं तसव्वुर है कि लोगों ने गलत रस्म व रिवाज कायम कर रखा है। और लोग मुसलमान तो हो गए यार, लेकिन पूरे तौर से मुसलमान नहीं हुए। और ये हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद ये अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता है जब तक बंदा ना माफ़ कर दे। हमारे यहाँ तो बेटियों को, बहनों को इतना समाज ने दबा दिया है कि वो एक बहन बेचारी जो भाई के घर जाती है, वो इतना कहने की हिम्मत नहीं रखती है,
نہیں کہہ پاتی ہے کہ ابو کی جائیداد میں سے بھیا جیسے تمہارا حصہ ہے ویسے میرا بھی حق ہے، بھلے تھوڑا ہی ہے لیکن ہے ہمارا بھی حق، اپنی زبان سے اتنا کہنے کی وہ ہمت نہیں کرتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ جو ہندوانہ رسم و رواج ہے اس کو دیکھ کر کے جائیداد کا جو بٹوارہ حق حقوق کا جو مسئلہ ہے، ہم نے ہندوانہ ہمارے آبا و اجداد جو ہندو سے مسلمان ہو گئے وہ روزہ نماز کی حد تک رہ گئے۔ روزہ ہندو لوگ بھی دیتے ہیں، ارے کہیں دیتے ہوں گے بھائی، ہمارے ادھر نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ہمارے ادھر تو مسلمان نہیں دیتے، ہندو کی بات چھوڑیے۔ بہت اچھی بات ہے جی، جس کے علاقے میں دیتے ہیں بہت بڑھیا بات ہے، لیکن یہ علاقے بہت کم ہوں گے، بہت کم ایریا میں ایسا ہے، لیکن ہندوستان میں اکثر ایریا میں ایسا ہے۔ کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں پڑھے لکھے تو آدمی ہے نا، پڑھے لکھے لوگ غلطی نہیں کرتے ہیں کیا؟ جان بوجھ کر کے ہی تو کر رہے ہیں، تبھی تو ان کے لیے ہے نا۔ کون سا عذاب ہے؟ کون سا عذاب؟ دردناک عذاب اور بلکہ رسوا کن عذاب ان کے لیے کہا گیا ہے نا۔ دیکھو ہاں، میں ابھی کھول رہا ہوں سورہ نساء، تو ابھی دیکھو اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ یہ پورے اس میں کافی حد تک حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ کس کا کتنا حق ملتا ہے نا، یعنی حد بیان کر دی گئی ہے۔ حد یہی تو ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے آگے نہیں جانا ہے۔ یہ سب حدود بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العزت کی حدیں ہیں۔ یہ حدیں ہیں کہ نہیں، کسی کو 1/6 ملے گا تو 1/5 نہیں لے سکتا ہے، وہ 1/2 نہیں لے سکتا ہے، وہ کسی کو 1/8 ملے گا تو 1/4 وہ نہیں لے سکتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ حد ہے نا، حد ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ہے تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور حدوں کو پھلاگنا نہیں چاہیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، بات مانے گا ان حدوں میں، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی عیش ہی عیش ہوگا اس میں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، اور ایک آدمی کے لیے تو یہی بڑی کامیابی ہے کہ اسے ایسی جنت میں داخل کر دیا جائے جہاں وہ ہمیشہ رہے، اسے آرام ہی آرام ہو، یہی نا فوز عظیم ہے۔ اس کے آگے والی آیت دیکھو، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کی سے تجاوز کرے گا۔ حدود سے تجاوز کیا ہے؟ جیسے مان لیجئے آپ کی جائیداد میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو والد صاحب کی جائیداد میں آپ کا حصہ بنتا تھا 1/6 یا 1/4 حصہ بنتا تھا مان لیجئے آپ کا، اور آپ 2 بھائی تھے، دونوں نے مل کر کے 1/2 کر کے لے لیا۔ جہاں 1/4 آپ کا بنتا تھا وہاں آپ نے 1/2 لے لیا، تو بتاؤ یہ حد سے آپ نے تجاوز کیا کہ نہیں کیا؟ یا ایک بھائی کسی کے ایک بہن ہوتے ہیں، والد کا انتقال ہوتا ہے تو بھائی ہی کل لے لیتا ہے اور بہن کو کچھ نہیں ملتا ہے، تو یہ حد سے تجاوز ہے کہ نہیں ہے؟ حد سے تجاوز ہے۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کی سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، میں اس کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو آگ میں داخل کر دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ دیکھو قرآن میں کہیں عذاب العلیم کہا گیا ہے، کہیں عذاب عظیم کہا گیا ہے،
کہیں عذاب مہین کہا گیا ہے، سب کا الگ الگ معنی ہے۔ عذاب العلیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک عذاب۔ دیکھو ایسے بھی تم اس چیز کو بیماریوں سے سمجھ سکتے ہو، بیماریوں سے۔ جیسے مان لیجیے کسی کو دردناک بیماری ہوتی ہے، مان لیجیے کسی کے گردے میں پتھری ہو جائے یا آنت میں انفیکشن ہو جائے، تو یہ بیماری ایسی ہے جو، یا کسی کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، خون بہنے لگے، تو یہ دردناک تکلیف ہے، یہ دردناک بیماری ہے۔ کسی کے آنت میں انفیکشن ہو جائے یا کچھ ہو جائے اندر، دردناک ہے نا یہ۔ اور ایک ہے رسوا کن بیماری۔ رسوا کن بیماری کا مطلب ایسی بیماری جو انسان کو ذلیل کر دے۔ جیسے مان لیجیے کسی کو کوڑھ ہو جائے، کوڑھ، تو کوڑھ سے انسان کو تکلیف ہوتی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھ کر کے لوگ منہ ناک بسور کر کے بھاگتے ہیں، گھن کرتے ہیں اس کو دیکھ کر کے۔ تو یہ رسوا کن بیماری ہے، یہ دردناک بیماری کے ساتھ ساتھ یہ رسوا کن بیماری ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو حق حقوق کا جو مسئلہ ہے، اور جو آدمی اللہ کے حدود کی پامالی کرے گا، جو اللہ نے حدیں قائم کر دی ہیں، اس سے زیادہ لے لے گا، تو اس کے لیے کون سا عذاب ہے؟ دردناک ہے کہ رسوا کن؟ کون سا عذاب ہے؟ رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ کیسا، کتنا سخت ترین عذاب ہوگا، اور اس عذاب سے بھی وہ ذلیل ہو جائے گا۔ جیسے جہنم میں نا، جہنم میں، ہاں جی کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، تو کل میں انشاءاللہ آگے کی بات بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔